اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور و آگہی کے اس یوٹیوب چینل پر آج کے پروگرام میں نعمائے جنت کی حقیقت کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ مضمون بہت طویل ہے، اس لیے آج اس مضمون کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جنت میں موجود نعمات جن کا وعدہ قرآن شریف کئی جگہوں پر کرتا ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام کے طور پر ملنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمات سے حقیقی طور پر کیا مراد ہے؟ کیا وہاں کے باغات ویسے ہی باغات ہیں جیسا کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں ملنے والی نعمات ویسی ہی ہیں جیسی ہمارے ماحول میں ہمیں نظر آتی ہیں؟ کیا وہ واقعی میں وہ چیزیں ہیں جو کہ اس مادی دنیا میں پائی جاتی ہیں یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ مختلف علماء اور مفسرین نے اس کے اوپر مختلف آراء رکھی۔ بعض نے ایسی دیو مالائی کہانیاں بیان کیں جس کا سہارا لے کر مستشرقین اور مغربی مفکرین نے اور علماء نے قرآن کریم کے اوپر بے شمار اعتراضات کیے۔ ان قرآنی مضامین و عناوین پر علماء کے ہاں کوئی حتمی تاویل و تفسیر نہ ہونے کی وجہ سے اسلام، حضرت بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا گیا، نعوذ باللہ، اور ایسی دریدہ دہنی سے کام لیا گیا اور اعتراض کا نشانہ بنایا گیا کہ جیسے قرآن ایک عقل سے دور اور قیاس سے بعید بات بیان کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں نعمائے جنت کے بارے میں عام طور پر مفسرین و علماء کے ہاں پائے جانے والے خیالات کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کی مروجہ تفاسیر میں اس کی حقیقت کیا بیان ہوئی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 29 میں نعمائے جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی بھی ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے عطا کیا گیا تھا، اور وہ مشابہ چیزیں عطا کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان جنات میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان امور کا تذکرہ کریں گے جو امور اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے مفسرین اور ان کی تفاسیر کا جائزہ لیا جائے گا، اور ان آیات سے وہ کیا سمجھے ہیں اس کو پڑھا جائے گا، اور پھر ان آیات سے یا ان نعمات سے جماعت احمدیہ کیا سمجھتی ہے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ اس آیت میں یہ بیان ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل بجا لائے۔ ایمان کا عمل صالح سے تعلق کیا ہے؟ اس بارے میں امام اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اس آیت میں مومنین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ بشارت اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے۔ مومنین کو اس بشارت کا حقدار اعمال صالحہ ہی بناتے ہیں، اور اعمال صالحہ کی بنیاد ایمان پر ہے۔
ایمان ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر اعمال صالحہ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی پا رہ سکتی ہے؟ یعنی کہ ان کے نزدیک ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ اس کے اوپر کھڑی عمارت۔ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اس سلسلے میں ایک نہایت ہی پرحکمت اور خوبصورت بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں بیان فرماتے ہیں، پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجے کی فلسفی کے رنگ میں بتایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے۔ پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا، ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہو تو ایمان ہیچ ہے، اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں۔ اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ذل ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے، اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کے ذات اور اس کے صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو، وہ بہشت خوشنما اور باورد درخت ہے، اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالحہ بھی رکھا ہے۔ عمل صالحہ اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے، اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالحہ وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں عمل صالحہ سے بچتا ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالحہ والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالحہ نہ ہو صرف عمل صالحہ نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں جو دوسرا قابل ذکر نقطہ ہے وہ ہے جنات، یعنی باغات۔ اس آیت میں جنتوں کا ذکر ہوا، ان جنتوں سے کیا مراد ہے؟ اس عنوان پر بھی مفسرین نے خوب طبع آزمائی کی ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی مشہور زمانہ تفسیر التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، جان لو کہ انسان کے لیے تمام لذات کا مجموعہ یا تو گھر ہوتا ہے، یا کھانا پینا و خوراک، یا پھر رشتہ ازدواج و نکاح۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے مجموعہ لذات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گھر کے حوالے سے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، اور کھانے پینے اور خوراک کو کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل کہہ کر بیان فرمایا، اور رشتہ ازدواج وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بیان فرمایا۔ دنیا میں جب یہ چیزیں کسی شخص کو حاصل ہو جائیں تو ان کے ضیاع کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اس اندیشے کو وَهُمْ فِيهَا خالدون کہہ کر ہمیشہ کے لیے زائل کر دیا، یعنی یہ سب نعما ایک بہشتی کو حاصل ہوں گی اور کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر اس بیان کے سباق کو اس طرح کھولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اس آیت سے ماقبل اللہ تعالیٰ نے جہنم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے،
پھر جنت کے بیان میں اس کی صفات میں درختوں اور نہروں کا ذکر فرمایا۔ امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان جنت کی 8 اقسام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کی 8 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی دارالجلال ہے۔ اس کے سارے شہر اور شہر کے تمام محلات و مساکن، ان شہروں کی اونچائیاں اور گہرائیاں اور جو کچھ بھی ان میں پایا جاتا ہے وہ سب نور کا بنا ہوگا۔ دوسری دارالقرار ہے، جو کہ ساری کی ساری مرجان پتھر سے بنی ہوئی ہوگی۔ تیسری جنت دارالسلام ہے، جو کہ ساری سرخ یاقوت سے بنی ہوئی ہوگی۔ چوتھی جنت جنت عدن ہے، جو کہ جنت کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر جنت کے شہروں میں سے سب سے اونچا شہر ہے۔ یہ زبرجد یعنی یشب پتھر کا بنا ہوا ہوگا۔ اس جنت کا دروازہ زمرد اور یاقوت کے پتھروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ پانچویں جنت جنت الماوا ہے، جو کہ سرخ سونے کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی۔ چھٹی جنت جنت الخلد ہے، جو کہ چاندی کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی۔ ساتویں جنت جنت الفردوس ہے، جو کہ ساری کی ساری موتیوں کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی۔ اس کی دیواریں ایسی بنی ہوئی ہوں گی کہ ان میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی لگی ہوئی ہوگی، تیسری اینٹ یاقوت کی، جبکہ چوتھی اینٹ زبرجد کی لگی ہوئی ہوگی۔ ان اینٹوں کے درمیان گارے کی جگہ مشک لگی ہوئی ہوگی۔ اس کے محلات یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان محلات کے کمرے موتی سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے دروازے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اور اس کی زمین چاندی کی بنی ہوئی ہوگی۔ اس جنت میں پائے جانے والی مٹی مشک کی ہوگی۔ اس جنت میں اگنے والی بوٹیاں گھاس اور زعفران اور عنبر ہوں گی۔ آٹھویں جنت جنت النعیم ہے، جو کہ زمرد کی بنی ہوئی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جب ایک مومن جنت میں داخل ہوگا تو اس میں 70,000 باغات ہوں گے جن کو وہ دیکھے گا۔ ان باغات میں سے ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ان 70,000 درختوں میں سے ہر ایک درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ان میں سے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امت مذنبۃ و رب غفور، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور معبود نہیں، یہ امت گناہ کرنے والی ہے مگر اس کا رب بہت بخشنے والا ہے، لکھا ہوا ہوگا، اور ہر ایک پتے کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ یہ بات انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان اسی آیت کے تذکرے میں ارشاد فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، انسان کو جو معارف و کمالات اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، ان کی کاملیت کا مزہ اور حقیقی خوشی صرف آخرت میں محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ انسان کی جسمانی حیات اس کمال لذت کو اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتی۔ ہر قسم کی روحانی سعادت انسان کو موت کے بعد جنت کی شکل ہی میں ملے گی۔ اس پر انسان کہے گا کہ یہ تو وہی سعادت ہے جو کہ دنیا میں مجھے ملی تھی۔ یہ سعادت و خوشی دنیا والی ہی ہوگی مگر اس سے کئی زیادہ کامل اور اعلیٰ شکل میں ہوگی۔ اس لفظ یعنی جنات کی تشریح میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نہایت ہی عارفانہ طریق پر تشریح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے در حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں۔ جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے، مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا، بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھلائیں گی۔ اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں، عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے نعمائے جنت کو سمجھنا ہے، ان کی حقیقت سے واقف ہونا ہے، تو آپ کو خواب اور عالم خواب کی جو
سرگزشت ہوتی ہے وہ آپ کو اس بارے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، اور بلغمی تپوں اور ریزش اور زکام کا غلبے میں انسان اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے۔ غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے تیاری کی، وہی کیفیتیں تمثل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ پس خواب کے سلسلے پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت اللہ ہے، کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھلاتا ہے، اس عالم میں بھی یہی ہوگا، اور اس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہوں گے، اور جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لے کر جائیں گے وہ سب اس دن ہمارے چہرے پر نمودار نظر آئے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں موجود حقائق کی ایک نئی جہت میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کیا ہے؟ آدمی کی آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، مزہ ہے، ٹٹولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ان باتوں کو ترک کرتا ہے اسے جنت ملتا ہے۔ اللہ کے لیے جو ہم قربان کریں اس کا نعم البدل جنت ہے۔ وہ چیزیں، وہ مناہیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی، جب ہم ان سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ہمارے لیے جنت میں مقدر کر دیتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں، اپنی شورا آفاق تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگلے جہان کے انعامات کا سمجھنا انسانی عقل سے بالا ہے، پس اس دنیا کی زندگی سے اخروی زندگی کا قیاس کرنا درست نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کوئی انسان بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے لیے اگلے جہان میں کیا کیا نعمتیں مخفی ہیں۔ اس مضمون کی تشریح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمائی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت کی زندگی میں وہ کچھ تیار کر چھوڑا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ انسان کی فکر نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ اس تشریح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کے نعماء کی حقیقت اس دنیا کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ اگر وہاں بھی اس قسم کے باغ اور مادی نہریں اور مادی پھل اور مادی بیویاں ہونی ہیں، تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ چیزیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا بھی ہے، کانوں نے سنا بھی ہے، اور فکر انسانی نے ان کی حقیقت کو سمجھا بھی ہے۔ تو اب ان دو نکات کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پہلا یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا بہت قریبی اور بہت اٹوٹ تعلق ہے، اور دوسرا جن جنات کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ ایسی جنات ہرگز نہیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے باغات کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ان باغات سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو سکتی ہے، ان انعامات کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تعبد کے بعد ان انعامات کے ہم سزاوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ انعامات عطا کیے۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے باغات ہمارے سامنے مادی طور پر ہیں جن کو ہماری کانوں نے، ہماری آنکھوں نے، ہمارے دل نے محسوس کیا، خبر رکھی، اور وہی ہمیں وہاں پہ بھی ملیں گے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعماء یا ان جنتوں یا ان باغات کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے سے چھپائی ہوئی ہے۔ اس پروگرام کے پہلے حصے کا اختتام یہاں پہ ہوا چاہتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جنت میں موجود نہروں اور وہاں موجود اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ثمرات کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے ان کے اوپر مفسرین کی آراء اور پھر جماعت احمدیہ کی حقیقی تفسیر جو اس سے انہوں نے پھر جماعت احمدیہ کی تفسیر کو پیش کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون سی تفسیر عقل کے معیار کے اوپر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔